بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عمران وسیم. آزاد ڈیجیٹل میڈیا کی نئی سیریز آزاد سوچ میں آپ تمام دیکھنے والوں کو ویلکم کریں گے. اور آج کے پروگرام میں ایک تو ہم بات کریں گے کہ کیا سپریم کورٹ کا جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ تھا، اس فیصلے کو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، آج کیا اس فیصلے کا سپریم کورٹ سے پہلا ریئیکشن سامنے آیا ہے؟ جو عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ نے، جس میں جسٹس منصور علی شاہ اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، عادل بزئی کی جو رکنیت تھی اس کو بحال کر دیا گیا. دوسرا اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جو آبزرویشن دی گئی جسٹس منصور علی شاہ کی طرف سے کہ یہ فیک جو ایفیڈیوٹ کا معاملہ ہے، اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ پارٹی ہیڈ کو بھی فیس کرنا پڑ سکتے ہیں. تو کیا آج کے اس فیصلے کی بنیاد پر مسلم نواز کے جو صدر ہیں نواز شریف، ان کی پارٹی صدارت کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے. فوجی عدالتوں کا مقدمہ، ملٹری کورٹس میں سویلین کا کورٹ مارشل، آج آئینی بینچ میں اس کیس کی دوسری باضابطہ طور پہ سماعت ہوئی ہے. اور آج آئینی بینچ میں اس سوال پر کہ کیا سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو سکتا ہے، بڑے اہم سوالات پوچھے گئے، بڑے اہم ریمارکس دیے گئے. لیکن وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے ان کا جواب بھی دیا. کیا ان کے جواب سے آئینی بینچ مطمئن ہوا ہے؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور اگر پروگرام کے آخر میں ہمارے پاس وقت ہوتا ہے تو بات کریں گے لاہور ہائی کورٹ میں نئے ایڈیشنل ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے. جو 7 کی تعداد تھی وہ بڑھ کر مجوزہ جو نام ہیں ان کی تعداد 40 تک پہنچ چکی ہے. ایک استعفیٰ بھی سامنے آیا ہے. تو یہ سارے پوائنٹس آج کے اس ولاگ میں ہم ڈسکس کریں گے. ان کی تفصیلات آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی حسنات ملک صاحب. حسنات ملک صاحب بہت بہت شکریہ. پہلے تو 2 کیسز ہیں، ایک عادل بزئی والا کیس ہے اور دوسرا فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل والا ہے. تو پہلے کس پہ آپ ڈسکس کرنا پسند کریں گے؟ دیکھیں، آج جو بڑا فیصلہ ہے، میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے پیغام ہے، ریگولر بینچ کی طرف سے، آئینی بینچ کی طرف سے نہیں، وہ الیکشن کمیشن کو. اور وہ فیصلہ ہے عادل بازئی کا. اور کوئک ڈسپوزل ہوئی ہے. آپ نے دیکھا الیکشن میٹر عموماً ہوتے ہیں، اول تو ٹیک اپ ہی 2 مہینے نہیں ہوتے. اچھا، کوئک ڈسپوزل ہے یا جلد بازی میں کیا گیا؟ نہیں، جلد بازی نہیں ہے. جلد بازی آپ کی میں رائے ہو سکتی ہے. میں آپ کے سامنے تھوڑی چیزیں رکھوں گا، پھر آپ سے پوچھوں گا بتائیں جلد بازی میں ہے یا نہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ 63A کا اطلاق ہوتا ہے ایک MNA پہ کہ جی وہ آپ نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، اور وہ اس کے بعد ان کو ڈی سیٹ الیکشن کمیشن کر دیتا ہے. سپریم کورٹ میں وہ آتا ہے. سردار تیمور، یہ غالباً سردار اسلم صاحب کے بیٹے جو فارمر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ان کے وہ وکیل ہوتے ہیں. تو ججمنٹ سسپینڈ ہو جاتی ہے. عموماً میں بات کر رہا تھا کہ ججمنٹ سسپینڈ ہوتی ہے جب یہ الیکشن کمیشن کے معاملات، تو مہینہ 1.5 مہینے بعد پھر کیس لگتا ہے. یہ کیس 1 ہفتے میں ہی لگ گیا. الیکشن کمیشن کو نوٹس ہو گیا، الیکشن کمیشن نے حارث عظمت کو وکیل کیا. تو وہاں بات آئی کہ 2 ایفیڈیوٹ کی. عادل بازئی کہتے ہیں جی کہ نون لیگ میں جو ایفیڈیوٹ میں نے تو جمع ہی نہیں کرایا، مجھے الیکشن کمیشن کے پاس جو ایفیڈیوٹ ہے میں پوچھتا رہا ہوں، مجھے ایفیڈیوٹ دیا نہیں. سپریم کورٹ کا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے سامنے جو چیزیں آئیں ان کی انکوائری پراپر کیوں نہیں ہوئی. ایک یہ فیکچول کنٹروورسی ہے، یہ کوئی لیگل نہیں ہے. اور کسی کو MNA کو ڈی سیٹ کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 1 گھنٹے کے اندر چیزیں کریں. تو میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو کنڈکٹ ہے اوور آل، جو پورا ہم دیکھ رہے ہیں فروری 2024 کے الیکشن سے لے کے اب تک، وہ ساری چیزیں اب اس پہ کھلیں گی. مے بی یہ جو ریٹرن آرڈر آئے گا اس میں سب کچھ لکھا جائے گا. یہ ایک قسم کی الیکشن کمیشن پہ مے بی چارج شیٹ ہو. الیکشن کمیشن کا فارم 45-47 کا معاملہ، الیکشن کمیشن کی ری کاؤنٹنگ میں جو MNA نون لیگ کے جتوانے، زبردستی لوگوں کو نون لیگ میں شامل کرنا، ان کے ایفیڈیوٹ بنانا. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں گئے. اور یہ بندہ جو عادل بازئی ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ اپوزیشن بینچوں میں بیٹھا، اور اس پہ خود ایڈمیٹڈ فیکٹ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ پارٹی ڈسپلن کی اتنی خلاف ورزی کرتا تھا کہ یہ بیٹھتا ہی نہیں تھا، یہ اپوزیشن بینچز میں بیٹھتا. تو جو کورسو ایکشن کی بات ہوتی ہے نا کہ جی جن MNAs پہ، اور کہ جی ان کو ان کی وفاداریاں تبدیل کرنا، اس قسم کا معاملہ ہے. ریٹرن آرڈر کا ویٹ کریں، دیکھتے ہیں کہ منصور علی شاہ اور عائشہ ملک جو آئینی بینچ کی ممبر ہیں،
وہ اور جسٹس عقیل عباسی کیا لکھتے ہیں. میں تو ریٹرن آرڈر کا ویٹ کر رہا ہوں, اور ریٹرن آرڈر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب پہ بھی بات آ سکتی ہے. وہ کیا بات ہے؟ وہ بات کرتے ہیں. دیکھیں آپ نے کہا کہ یہ فیکچوئل کنٹروورسی ہے. جی جی. یہ لیگل کنٹروورسی نہیں ہے. جی جی. فیکچوئل کنٹروورسی کے اوپر الیکشن کمیشن نے فیکٹس کے اوپر ہی فیصلہ کرنا ہے نا. جی جی. تو فیکٹس اگر ہم دیکھیں تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ کہتا ہے کہ جو آزاد حیثیت میں الیکشن جیتے گا وہ 3 دن کے اندر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت وہ کسی سیاسی جماعت میں یا تو شمولیت اختیار کرے گا یا پھر آزاد رہ جائے گا. اب عادل بزئی صاحب کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ 15 فروری 2024 کا ہے. یعنی انہوں نے 15 فروری کے نوٹیفیکیشن کے بعد 3 دن کے اندر 18 فروری تک کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنی تھی. کانسٹیٹیوشن کی کمانڈ ہو گئی. تو 16 فروری کا نوٹیفیکیشن اپنا ایفیڈیوٹ جو ہے مسمک نواز میں شمولیت کا ہے. غلط یا صحیح وہ الگ بحث ہے. میں پہلے فیکٹ آپ کے سامنے میرے پاس ہے ہی نہیں. سنیں نا دیکھیں نا, وہ تو کسی نے سنیں تو صحیح نا آپ ابھی کلیئر ہو جاتا ہے. 16 فروری کا عادل بزئی کا نوٹیفیکیشن ہے مسمک نواز میں شمولیت کا, اور 20 فروری کا ایفیڈیوٹ ہے. سوری پہلے بھی میں نے نوٹیفیکیشن کا ایک ایفیڈیوٹ 16 فروری کا ہے نون لیگ میں شمولیت کا, اور دوسرا ایفیڈیوٹ 20 فروری کا ہے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا. تو یہ اگر ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں اور فیکچولی بھی آپ دیکھیں تو 3 دن تو 16 فروری والے ایفیڈیوٹ میں پورے ہوتے ہیں. سنی اتحاد کونسل کو جو کہہ رہے ہیں عادل بزئی صاحب کے میں نے شمولیت کا اپنا ایفیڈیوٹ دیا ہے وہ تو 18 فروری کو پورے ہو جاتے ہیں. تو 20 فروری کو تو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہی نہیں ہو سکتے تھے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق. تو جب آپ فیکٹ دیکھیں گے تو فیکٹ کے اوپر تو نون لیگ والا ایفیڈیوٹ ہی درست ثابت وہ کہتے ہیں میرے پاس ہے ہی نہیں ایفیڈیوٹ کسی اور نے جمع کرایا. وہ کہتے ہیں میں الیکشن کمیشن کو ریکویسٹ کر رہا ہوں خدا رہا مجھے وہ ایفیڈیوٹ دیں, وہ ایفیڈیوٹ ہی نہیں دے رہے. مجھے یہی بات اسناد ملک صاحب مجھے ایک بات بتائیں, اس قسم کی جو مطلب فراڈ ہوتا ہے کہ آپ کسی کا جھوٹا ایفیڈیوٹ جمع کرا دیں, یہ آپ تب جمع کروائیں گے نا جب آپ کے لیے ایک ووٹ بڑی اہمیت کا حامل ہو, آپ کی حکومت نہ بن رہی ہو, آپ کا وزیر اعظم نہ بن رہا ہو, آپ کا وزیر اعلیٰ نہ بن رہا ہو, آپ کسی کا جھوٹا ایفیڈیوٹ جمع کرا کے آپ اپنا کام نکلوا لیتے ہیں. 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد جو مرکز میں وفاق میں حکومت بنی, شہباز شریف وزیر اعظم بنے, اگر عادل بزئی نہ ہوتے تو کیا شہباز شریف وزیر اعظم نہیں بنتے؟ کیا نون لیگ پیپلز پارٹی کی حکومت نہ بنتی؟ معاملہ 2/3 کا تھا جس میں ری کاؤنٹنگ میں قاضی فیصل نے 3 وکٹیں گرائیں پی ٹی آئی کی. 2/3 میں بھی تو عادل بزئی کے ووٹ کے بغیر 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی. وہ اس وقت گنتی شروع ہو گئی تھی نا 2/3 پوری کرانے کے لیے. لیکن یہاں پہ تو بات ہو رہی ہے شمولیت کے حوالے. وہ کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم پہ تو ہم بعد میں جائیں گے نا 2/3 کے اوپر, پہلے تو نون لیگ میں شمولیت کے اوپر ہی ہم رہتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں یہ معاملہ ریمانڈ کا تھا, الیکشن کمیشن کو دوبارہ بھیجا جاتا, یا تو ریمانڈ کر دیتے کہ دوبارہ انکوائری کریں. نہیں میرے خیال سے تو ریمانڈ کا بھی نہیں تھا, یہ خود فیصلہ کر سکتے تھے. اگر سپریم کورٹ کے سوالات تھے کہ 2 ایفیڈیوٹ ہیں, کنٹروورسی ہے, تو پھر سول کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر لیتے اور سول کورٹ کو ڈائریکشن دے دیتے کہ 1 ماہ کے اندر. حسنات ملک صاحب سنیں نا, اس کے فیصلے کا انتظار کر لیتے کہ 2 ماہ کے اندر 1 ماہ کے اندر اس کیس کو ڈیسائیڈ کریں اور اس کے بعد سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے گی. اب آپ یہ بتائیں, اب آپ یہ بتائیں کر کے تو وہ یہ جو کوئری ہے آپ کی یہ ایڈریس کرے. یہ میرے کہنے پہ نہیں ہوگا, جو یہ آپ اوپر سے ٹھاپ دے رہے ہیں یہ شاید اس کی وجہ سے ہو جائے. جی اچھا, اب آپ یہ بتائیں کہ اگر سول کورٹ سے نون لیگ والا ایفیڈیوٹ درست قرار پاتا ہے جی تو پھر آج کے فیصلے کی کیا حیثیت رہے گی؟ سول کیا یہاں الیکشن کمیشن سے ٹھپا لگ گیا, سول کورٹ کی کیا مجال ہے؟ الیکشن کمیشن کا ٹھپا تو آج ختم ہو گیا نا. آپ تو منصور علی شاہ صاحب دیکھیں وہ سمجھ گئے ہیں کہ جو اس وقت حالات ہیں ان کو بھی ججز کے سامنے, ججز خود بھگت رہے ہیں موجودہ حالات کو, ان کو پوری چیزوں کی آگاہی ہے. یہ ویسے یحییٰ افریدی صاحب کو داد دیں کہ انہوں نے یہ کیس لگایا منصور علی شاہ صاحب کے بینچ میں, اور منصور علی شاہ صاحب نے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے لیے ہے چلیں وہ بندہ تو بحال ہو گیا ٹھیک ہے, انہوں نے کیا کہا کہ جی پارٹی ہیڈ کے بھی اس پہ بھی کانسیکوینس ہوں گے. ہاں انہوں نے یہ کہا تو بڑی ریڈ لائن ہے, ہمارے کئی دوست تو بڑے نالاں ہوں گے اس چیز پہ. نواز شریف صاحب کا نام لے لیا انہوں نے. اب دیکھیں یہاں پر بھی آ جاتے دیکھیں آپ تو خوش ہو رہے ہیں دوست آپ کے نالا ہیں جی, آپ تو نواز شریف صاحب کا نام کیوں لیا گیا؟ نام نہیں لیا, پارٹی ہیڈ کا, کیا وہی ہے نا, پارٹی ہیڈ کہا گیا. اب مجھے بتائیں کہ اگر چلیں اس طرف بھی بات چل جاتی ہے جی, اس طرف بھی چل جاتی ہے, تو یہ کیسے ثابت کریں گے کہ یہ ایفیڈیوٹ نواز شریف نے دیا تھا؟ نہیں وہ یہ ہوگا کہ پارٹی ہیڈ جو کہہ رہا ہے ڈی سیٹ کا, وہ کہہ رہے ہیں اس کا, یا وہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر فیبریکیٹڈ ہے, یہ پرجری ہے, تو پارٹی ہیڈ کے اوپر اب یہ معاملہ سول کورٹ کرے گا ڈیسائیڈ. وہ ایکچولی ہوا یہ. اب آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دیں اس کا پہلے,
جب یہ ریفرنس بھیجا گیا عادل بزئی کے خلاف ایک بجٹ میں ووٹ نہ کرنے پہ، ایک 26ویں آئینی ترمیم پر ووٹ نہ کرنے پہ، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عادل بزئی کنسسٹنٹ سنے تو صحیح اندازہ ہوتا ہے. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جب ریفرنس آتا ہے ڈیفیکٹر، ان کے ڈیفیکٹر ہونے کا، تب عادل بزئی کو خیال آتا ہے کہ میں ایفیڈیوٹ کو جو ہے وہ نیچے چیلنج کر دوں. اس سے پہلے کیوں نہیں چیلنج کرتے؟ 9 ماہ تک ان کا نام جو ہے وہ قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پہ نون لیگ کے کھاتے میں لکھا ہوا ہے. صاحب آپ کہاں سے آئے ہیں؟ آپ یورپ سے آئے ہیں؟ پاکستان میں حالات، معروضی حالات کو بھی تو مد نظر رکھیں. ان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سول کوڈ کمال کرتے ہیں آپ. ہماری عدالتیں، آئیڈیل باتیں، پولیٹیکل باتیں، ہماری عدالتیں اگر فیصلوں کے حوالے دینے ہوں تو امریکہ کے، برطانیہ کے، کینیڈا کے، فرانس کے، جرمن کے، انڈیا کے، ان کے فیصلوں کا حوالہ دے دیتے ہیں. تو یہاں پہ اگر خود کرنا ہو تو ہم نہیں کر سکتے. جی دیکھیں یہاں وہاں اس طرح کوئرسیو ایکشن نہیں ہوتے ہیں. میں نے اس پہ جو بات ہوتی ہے نا، ان پہ جو الزامات آتے ہیں کہ جی ہمیں اٹھا لیا جائے، ہم پہ دباؤ ہے کہ جی ووٹ ڈالیں. ابھی جو ووٹ اس دفعہ 26ویں یعنی ترمیم میں ڈالے گئے، جس طریقے سے ڈالے گئے، ان لوگوں کو، ان چیزوں کو، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ چیزیں ساری ریٹرن آرڈر میں آئیں گی. 8 فروری ری کاؤنٹنگ، 26 یعنی ترمیم میں بندوں کو اٹھا کے ووٹ دلوانا، یہ ساری چیزیں، یہ بہت بڑا چارج شیٹ ہے. کہیں مجھے یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں نا اس بینچ میں عادل بزئی کا ایسا کوئی سٹانس نہیں کہ ان کے اوپر ووٹ ڈالنے کے لیے کوئی دباؤ تھا. اب آ جاتے ہیں فوجی عدالتوں والا. فوجی عدالتوں والے آج کی پروسیڈنگ پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ وہاں بینچ پہ ایک سوال تو ہو رہا ہے نا کہ بھائی آپ بھی ججمنٹ دے دیں. خدا رہا 5واں ہفتہ جاری ہے، آپ کے ٹینور کا صرف 2 ہفتے رہ گئے. کیس کنکلوڈ ہونے سے پہلے ججمنٹ دے دیں. نہیں، ججمنٹ کوئی جورسپروڈنس والا کام کریں، رپورٹڈ ججمنٹ دے دیں. کوئی یہ سارے آپ سول جج کے طور پہ نہیں، یہاں آپ نے جورسپروڈنس سوال کرنی. میرا ایک اختلاف ہے عمران ان سے، یہ ہے کہ ثاقب نثار نے غلط کیا، افتخار چودھری نے غلط سو موٹو لیے، 184(3) غلط استعمال کی. آپ سمپل ڈسپوز آپ نہ کریں، آپ ڈسکس کریں کہ یہ 184(3) میں چیزیں فعال نہیں کرتی تھیں، 184(3) کیسے انووک ہونا چاہیے، یہ رولز سیٹ ہونے چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دروازہ کھلا رکھیں، کل پھر کوئی افتخار چودھری، ثاقب نثار آئے، پھر ایگزیکٹو کو مس یوز کرے اور اپنی استعمال کرے. وہ چیزیں میرے خیال میں کہ یہ غلط. آئینی بینچ کو بڑے بڑے فیصلے دینے ہوں گے، جورسپروڈنس سوال کرنی ہوگی. یہ جو کیس ہے فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل، یہ کیس بظاہر لگ رہا ہے کہ اس میں ججمنٹ آئے گی. اب اس میں جو جیسے جمال مندوخیل ہیں وہ تو بڑا کنسسٹنٹ لگ رہے ہیں. وہ تو یہ ہے کہ بھائی فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل نہیں ہو سکتے، ان کی ریمارکس بڑے واضح آ رہے ہیں. جیسے محمد علی مظہر جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ججمنٹ آیا ہے جو منیب اختر صاحب کا، اس تک ہمیں محدود رکھنا ہے کہ کیا وہ ہم اپلینٹ جورسڈکشن میں بیٹھے، اس میں بیٹھے، ہم نے اس چیز کو نہیں دینا. تو 2 اپروچز مجھے لگ رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ 2 ہی اپروچ ہونی ہے، یا تو فیصلہ پہلے والا اپہیلڈ ہوگا یا پھر سیٹیسفائیڈ ہوگا. نہیں، ایک یحییٰ افریدی صاحب کا نوٹ بھی ہے نا، اس میں یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہیں کہ جی وہ فوجی عدالتوں میں ان کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، لیکن جو قانون ہے جس کے تحت سویلین ٹرائی ہو سکتے ہیں اس کو بحال کر دیا جائے. جو 45 سالہ پرانا قانون ہے، جو ایف بی ایل کیس میں بھی وہ کہتے ہیں محمد علی مظہر صاحب کے وہاں وائریز ایک دفعہ ایگزامن ہو گئی، تو اب کیا ہونی چاہیے تھی. آج جتنے بھی سوالات مندوخیل صاحب نے کیے نا کہ جو عام سویلین ہیں وہ تو فوج کے ڈسپلن کے نیچے نہیں آ سکتے. صحیح، فوج کے ڈسپلن کے نیچے وہ آئیں گے جو جن کے اوپر آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوگا. اگر کوئی محکمہ زراعت کا امپلائر ہے تو اس پہ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کا ڈسپلن لاگو ہوگا. اگر ملٹری کا ہے، آرمی کا ہے تو اس کے اوپر ملٹری کا ڈسپلن لاگو ہوگا. لیکن ایک غیر متعلقہ سویلین شخص ہے، اس کو آپ آرمی ایکٹ کا کیسے سبجیکٹ بنا سکتے ہیں؟ تو اس پہ خواجہ عارف صاحب نے کہا کہ یہ آئین اور قانون کی منشا بھی ہے، اور پھر یہ سپریم کورٹ نے خود اس کو اپہیلڈ کیا ہوا ہے ایف بی علی کیس میں، اور ساتھ میں شیخ ریاض علی کیس میں. ان دونوں فیصلوں کا حوالہ دیا، اور ایف بی علی کیس میں 9 رکنی لارجر بینچ تھا، اور شیخ ریاض علی کیس میں جو ہے وہ 8 رکنی لارجر بینچ تھا. اور ان دونوں فیصلوں کا جسٹس محمد علی مظہر نے بھی حوالہ دیا. تو اس میں بینچ بڑا بنا دیتے. یہ بھی تو ایک ٹیکنیکل گیم ہوئی ہے کہ بینچ آپ نے چھوٹا. یہی بات یحییٰ افریدی صاحب کا ویو تھا کہ ایف بی ایل کیس میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی ریزرویٹڈ ہو، لیکن بینچ بڑا ہونا چاہیے. میں نے پوری بات نہیں کی، مجھے پتا تھا کہ آپ یہی بات کریں گے، بینچ بڑا بناتے تھے. اگلی بات تو میں نے ابھی کرنی ہے اسناد ملک صاحب. جی یہ بات ہوئی اندر کورٹ میں. اچھا، یہ بات ہوئی، مندوخیل صاحب نے یہ سوال کیا کہ ہم تو 7 بیٹھے ہیں، ایف بی علی کیس کا فیصلہ تو 9 ججز کا ہے. ٹھیک ہے. اب جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں، مخصوص نشستوں کے فیصلے کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے. ٹھیک ہے اسناد ملک صاحب. ٹھیک ہے. مندوخیل صاحب نے کہا کہ ہم تو 7 بیٹھے ہیں، کیا ہم 9 ججز کے فیصلے کو سیٹیسفائڈ کر سکتے ہیں؟ سامنے سے خواجہ حارث صاحب کا جواب آنے سے پہلے جسٹس امین الدین خان نے کہہ دیا
وی کین، ہم کر سکتے ہیں، وی آر کانسٹیٹیوشنل بینچ. تو 7 والے جو ہیں وہ 9 کا فیصلہ سیٹیسائڈ کر سکتے ہیں ایف بی آئی کے فیصلے کے اوپر. یعنی 7 ججز بیٹھ کے جو فیصلہ دیں گے اس کا جو افیکٹ ہے وہ اوور رائڈنگ افیکٹ ہوگا ایف بی آئی والے کیس پہ. تو اگر اسی بات کو امین الدین خان صاحب کی بات کو لے کے چلے، مجھے لگتا ہے کہ مندوخیل صاحب بھی یہی ان سے جاننا چاہ رہے تھے، ان کا پوائنٹ آف ویو بھی یہی ہے. تو پھر وہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ اگر آ گیا آئینی بینچ میں تو 7 ججز بیٹھ کے اس کے اوپر اپنا ریویو کا فیصلہ دے دیں گے. تو کدھر جائے گا مخصوص نشستوں والا فیصلہ؟ دیکھیں یہاں جو بظاہر یہ لگ رہا ہے نا، کچھ ججز میں بھی وہ ججمنٹ ہی اپیلٹ رکھیں کہ بھائی قانون بھی غلط ہے، سویلین ٹرائی نہیں ہو سکتے، اور پی ٹی آئی کے لوگوں تو بالکل ہی نہیں ہو سکتے. کچھ کہیں گے کہ پی ٹی آئی کے لوگ فعال نہیں کرتے لیکن قانون بحال ہو. تیسرا ہے کہ نہیں، پی ٹی آئی والے بھی ہو سکتے ہیں اور قانون بھی ٹھیک تھا، جس کے چانسز کم ہیں سوائے امین الدین خان صاحب کے ریمارکس میرا خیال ہے وہ کم. لیکن اوور آل جو بظاہر مجھے لگا بینچ سے کہ یہی افریدی صاحب کا جو نوٹ ہے، میجارٹی ادھر بن رہی ہے کہ بھائی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں یہ اس میں نہیں آتے، لیکن جو قانون تھا جو اڑایا گیا 45 سالہ کہ سویلین ٹرائی نہیں ہو سکتے، وہ کہا جائے گا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ تو کلیئر ہو جائے گا. جسنات ملک صاحب اب چند دنوں کی بات ہے، اگر سمر ویکیشن والا رپھڑ بیچ میں نہ پڑا جی تو انہیں تو جنوری میں کلیئر کتنے ہو دن جائے گا. لگیں گے؟ اور میرے خیال سے لگ جائیں گے 1 ہفتہ تو اور اس کے اوپر لگے گا. کل تو جمعہ ہے، خواجہ عارف صاحب نے مکمل کرنے ہیں، اس کے بعد اٹارنی جنرل کے ہونے ہیں، باقی وزارتوں کے ہونے ہیں. لیکن میرے خیال سے یہ سمر ویکیشن کے بعد تک ہی معاملہ جائے گا. لیکن جو لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے دھماکہ خیز خبر ہے کہ جو 7 ججز کی لسٹ تھی وہ بڑھ کے 40 مجوزہ ناموں پر پہنچ چکی ہے. وہ کیا کہانی ذرا مختصر سا بتا دیں، ٹائم تو ہم پہلے کافی زیادہ کنزیوم کرتے ہیں. دیکھیں لاہور ہائی کورٹ میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ 14 کو میٹنگ ہونی تھی، تو اب میٹنگ نہیں ہوگی، میٹنگ اب 21 کو ہی ہوگی. روز بن رہے ہیں، روز کمیٹی کی میٹنگ چل رہی ہے. اٹارنی جنرل بیرون ملک ہیں لیکن وہ زوم پہ میٹنگ دے رہے ہیں. 4 لوگ ہیں، جمال مندوخیل صاحب کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں. یہ ہفتے ڈیڑھ میں ہی روز بن جائیں گے. ٹھیک ہے، لسٹ بڑھ گئی ہے کیونکہ ہر آئین میں اب لکھا گیا ہے کہ ہر جو جوڈیشل کمیشن کا ممبر ہے وہ نام پرپوز کر سکتا ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ 26 کی لسٹ تو پبلک ہو گئی ہے، 40 تک ہو جائے گی. کل جو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جو جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہیں عالیہ نیلم، انہوں نے بھی نام بڑھا دیے. انہوں نے 7 پہلے بھیجے تھے، مزید بڑھا دیے. ایون جو اسد عباسی جوڈیشل کمیشن کے ممبر تھے پنجاب بار کونسل کی طرف سے، انہوں نے ریزائن دے دیا ہے. ان کا نام بھی پرپوز ہوا، ان کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی ہے جی راولپنڈی ڈویژن سے، وہ اور صدیق امان 2 اس وقت کینڈیڈیٹ ہیں، اور ایک تیسرے بھی 3 لوگ ہیں. وہاں بات ہو رہی ہے. تو یہ اب دیکھنا ہے کہ 40 یہ بڑا ہے کہ جی آپ کو یاد ہوگا کہ پریس ریلیز میں بھی کہا گیا تھا کہ جتنے جو ممبر ہیں جوڈیشل کمیشن کے وہ بھی 10 تاریخ تک اپنے نام بھیج دیں. تو نام آ چکے ہیں اس وقت جوڈیشل کمیشن کے ساتھ. اب جوڈیشل کمیشن جب دوبارہ میٹنگ کے لیے بھیجے گا پرپوز نام کہ اس پہ اپنی ان پٹ دیں، پھر طے ہوگا کہ کتنے شارٹ لسٹ. لیکن اب یہ اس وقت جب 40 کے قریب تک لسٹ پہنچ جائے گی کہ میں بھی جوڈیشل کمیشن اسکروٹنی خود کر کے تھوڑا کم کر دے، لیکن کافی زیادہ نام اب ہوں گے. ڈیپینڈ حسنات ملک صاحب یہ کرے گا کہ 40 کے نام تو آئے ہیں لیکن اس میں سے کتنے ایڈیشنل ججز کے لیے ان کے نام جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن سے جو ہے منظور ہوتے ہیں. تو ناظرین یہ آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ، آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا. باقی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں. ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں.